ایک مختصر دورے پر جرمنی پہنچ رہے ہیں۔ ترکی کی سرکاری خبررساں ایجنسی انادولو کے مطابق ایردوان برلن میں جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے جرمن صدر فرانک والٹر شٹائنمائر کے ساتھ ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایردوان ایک ایسے وقت پر جرمنی کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ حماس اور اسرائیل کا تنازع ہے۔ ایردوان نے غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کی بار بار مذمت کرنے کے علاوہ اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست بھی قرار دیا ہے۔ ایردوان عسکریت پسند گروپ حماس کو بھی سراہتے ہیں، جسے اسرائیل، امریکہ اور یورپی یونین ایک دہشت گرد تنظیم تصور کرتے ہیں۔ غزہ سٹی جمعرات سے غزہ پٹی میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز منقطع ہیں۔ فلسطین میں مواصلاتی خدمات فراہم کرنے والی مرکزی کمپنی کا کہنا ہے کہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے اس ساحلی پٹی کے رہائشی تقریباً 2.3 ملین افراد کا ایک دوسرے اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت الشفا ہسپتال کمپلیکس پر اسرائیلی فوج کے مسلسل دوسرے دن چھاپے کے بعد سامنے آئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے حماس کے عسکریت پسندوں کی کھوج میں ہسپتال کی تلاشی لی۔ اسرائیلی فوج نے ایک سرنگ کے داخلی راستے اور کمپاؤنڈ کے اندر ایک ٹرک سے ملنے والی ہتھیاروں کی نمائش بھی کی۔ غزہ سٹی غزہ پٹی میں شہریوں کی حالت زار پر عالمی غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم ورلڈ فوڈ پروگرام نے جمعرات کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ غزہ کے باشندے جلد فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جاری فوجی کارروائی کو غزہ پٹی کے جنوب میں توسیع دے سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقوں میں فضا سے ایسے پمفلٹ گرائے ہیں جن میں فلسطینیوں کو جنوبی غزہ کے کچھ حصوں سے نکل جانے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ سری نگر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران فوج کے ساتھ مختلف جھڑپوں میں 8 مشتبہ باغی مارے گئے۔ پولیس کے مطابق کولگام کے علاقے میں مبینہ عسکریت پسندوں کی تلاش جاری ہے، جہاں جمعے کے روز ایک جھڑپ میں 5 عسکریت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ 5 مقامی افراد پاکستان میں قائم عسکریت پسند گروپ لشکر طیبہ سے وابستہ تھے، جبکہ ایک عسکریت پسند راجواری کے علاقے میں فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران مارا گیا۔ اونٹاریو کینیڈا میں ایک شخص کو 4 مسلمانوں کو قتل کرنے کا مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ عدالت نے 22 سالہ ناتالین ویلٹمان کو فرسٹ ڈگری یا منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کے 4 اور اقدام قتل کے 1 الزام کے تحت مجرم قرار دیا۔ مجرم نے جون سن 2021 میں اونٹاریو میں اپنے پک اپ ٹرک کے ساتھ ایک مسلم خاندان کے 4 افراد کو کچل ڈالا تھا۔ اس حملے میں صرف ایک بچہ زندہ بچ گیا تھا۔ برسلز ٹیک کمپنیاں میٹا اور ٹک ٹاک یورپی یونین کے اس قانون کو چیلنج کر رہی ہیں جس کے تحت مارچ سے ڈیجیٹل مارکیٹ میں مسابقت کے لیے نئے قواعد لاگو کیے جائیں گے۔ یورپی کمیشن نے 22 بڑی آن لائن کمپنیوں کو خدمات کے بنیادی پلیٹ فارم کے طور پر نامزد کیا ہے اور ان پر ڈیجیٹل مارکیٹ ایکٹ کے تحت اضافی جانچ پڑتال اور ذمہ داریاں لاگو ہوں گی۔ اس اقدام کا مقصد اجارہ داری کا خاتمہ اور مسابقت کے خلاف گٹھ جوڑ کو ختم کرنا ہے۔ ان قواعد کی خلاف ورزیوں پر ان کمپنیوں کو بھاری جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ میڈرڈ پیدرو سانچیز نے اسپین کے وزیر اعظم کے طور پر ایک اور مدت کے لیے ملکی پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ سانچیز کی سوشلسٹ پارٹی جولائی میں ہونے والے غیر نتیجہ خیز عام انتخابات میں دوسرے نمبر پر رہی تھی، تاہم انہوں نے 179 قانون سازوں کی حمایت یقینی بنانے کے لیے 6 چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ڈیل کر لی تھی۔ ان جماعتوں کی حمایت کے بدلے میں سانچیز نے ان سینکڑوں لوگوں کو معافی دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے جنہیں گزشتہ دہائی کے دوران کاتالونیہ کی علیحدگی پسند تحریک میں ان کے کردار کے لیے قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مختلف رہائشی علاقوں پر بمباری کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور بڑی تعداد میں نہتے فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے، جبکہ غرب اردن میں بھی صہیونی فوج نے وحشیانہ حملے کیے ہیں اور جنین کے اسپتال کو خالی کرنے کو کہا ہے۔ صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقے میں النصیرات کیمپ کے ایک گھر پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں کم سے کم 18 عام فلسطینی شہری شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے علاقے القرارہ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی۔ اس حملے میں بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے اسی طرح ایک اور جارحیت میں جبالیہ کیمپ کو نشانہ بنایا کہ جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوج نے غرب اردن کے شہر جنین میں ڈرون سے حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں
جنین بریگیڈ کے کمانڈر بہا الحلوح بھی شامل ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جنین میں بجلی کی سپلائی بھی کاٹ دی ہے اور جنین کے اسپتال کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ صہیونی فوج نے الخلیل شہر پر بھی حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے عسکری ونگ الاقصام بریگیڈ نے ایک مختصر ٹیلی گرام پوسٹ میں لکھا ہے کہ وہ جنین میں مزاحمت کے دیگر گروہوں کے ساتھ دشمن کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ تحریک حماس کی فوجی شاخ نے مزید کہا کہ فلسطینی مجاہدین اسرائیلی فوج کو دھماکہ خیز مواد یا بھاری ہتھیاروں سے اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بعض سوشل میڈیا صارفین نے ایک ویڈیو بھی شائع کی ہے جس میں فلسطینی فورسز کے ہاتھوں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو تباہ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ اس درمیان غزہ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جیالوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ غزہ کے اندر صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطین اسکوائر اور السامرہ چوراہا ہے فلسطین اسکوائر اور السامر چوراہے کے اطراف میں بھی لڑائی ہو رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے بھی غزہ کے مغرب میں صہیونی فوج کے ایک دستے پر حملہ کر کے صہیونی فوجیوں کی 3 گاڑیوں کو منہدم کر دیا اور ان میں سوار سبھی صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ جارحیت صہیونی حکومت توپخانے کے ذریعے جنون آمیز طریقے سے ان علاقوں پر گولہ باری کر رہی ہے۔ فلسطینی استقامت کے مجاہدین نے غزہ کے مضافات میں واقع غیر قانونی صہیونی بستیوں پر زبردست میزائل حملے کیے ہیں۔ فلسطینی استقامت نے جمعے کی صبح غزہ کے ارد گرد واقع صہیونی بستیوں پر تازہ حملے کیے ہیں۔ عبری ذرائع ابلاغ نے بھی الومیم، نیرم، کفار سعد اور کفار عزا سمیت متعدد صہیونی بستیوں پر غزہ سے میزائل حملے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ میزائل حملوں کے بعد ان صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ دوسری جانب فلسطینی مجاہدین نے مشرقی غزہ میں واقع الزیتون نامی ایک محلے میں غاصب صہیونی حکومت کا ایک کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ CNN ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ شفا اسپتال کے نیچے حماس کا کوئی ٹنل موجود نہیں ہے۔ CNN ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں شفا اسپتال کے نیچے حماس کی متعدد سرنگیں ہونے پر مبنی صہیونی حکومت کے ترجمان ڈینیل ہاگاری کے دعوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ اس اسپتال کے نیچے ٹنل یا سرنگیں موجود ہیں۔ CNN ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ صہیونی فوج کے ترجمان نے شفا اسپتال سے ہتھیار اور جاسوسی کے آلات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اسرائیلی فوجی بارودی مواد اور ہتھیاروں کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ اس اسپتال کے نیچے ٹنل موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے ڈینیل ہاگاری نے دعویٰ کیا تھا کہ اس اسپتال کے نیچے ٹنل موجود ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں خاص طور پر سان فرانسسکو میں ایک بار پھر بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی جرائم کی مذمت میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ میں جنگ بند کرو جیسے نعروں کے پلے کارڈز بھی تھے۔ مظاہرین نے سان فرانسسکو کے ایک فلائی اوور برج کو بند کر دیا اور دنیا کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بند کرائیں۔ تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کو فلسطینی سرزمین سے نکال باہر کیا جائے گا اور اسے شکست کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ فلسطینی استقامت اور قوم نے دنیا کے دہشت گرد ترین فوج کے مقابلے میں شرافت اور عزت و عظمت کی
جنگ میں قدم رکھا ہے. کہا کہ ہم دشمن کے ساتھ ایک اسٹریٹجک جنگ میں داخل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ ہم یقینی طور پر فتح حاصل کریں گے. اسماعیل ہنیہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ صہیونی دشمن قیمت ادا کیے بغیر اپنے قیدیوں کو واپس لینے پر قادر نہیں ہے، کہا کہ دشمن کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور اسے کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہو پائے گا. ہندوستان کی ریاستوں مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. سیاسی اہمیت کی حامل ریاست مدھیہ پردیش کی 230 نشستوں کے لیے آج ایک ہی مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے، جس کے بعد 2533 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ EVM مشینوں میں بند ہو گیا. مرکز اور ریاست میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے مدھیہ پردیش کے الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے اور وزیر اعظم مودی سمیت BJP کے سبھی بڑے لیڈروں نے جم کر انتخابی مہم چلائی. دوسری جانب کانگریس پارٹی نے بھی الیکشن میں کامیابی کے لیے زبردست مہم چلائی اور اس کے سبھی مرکزی رہنماؤں نے مدھیہ پردیش کے سبھی اضلاع میں جلسے اور انتخابی ریلیاں کی. ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے ختم ہو گیا. BJP نے اس بار مدھیہ پردیش میں اپنے 3 مرکزی وزراء اور کئی ارکان پارلیمنٹ کو بھی اسمبلی انتخابات کے میدان میں اتارا ہے. ادھر ریاست چھتیس گڑھ میں بھی اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے. احتساب عدالت نے نیب کو چیئرمین PTI عمران خان سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی ہے. اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج نے القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی. عمران خان پر القادر ٹرسٹ اور 90 ملین پاؤنڈ کے مبینہ بدعنوانی معاملے میں کیس دائر کیا گیا ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے سائفر کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی درخواست ضمانت مسترد کیے جانے کے فیصلے کو اپنے وکیل کے ذریعے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر عمران خان کو ضمانت دے.